کبھی وقت تنگ آ جائے گھبرانا مت. ہم عدلیہ کی دل سے عزت کرتے ہیں. دونوں مشکل حالات کی سختی سے لگبھگ کر نکلی. دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم. آمد رمضان کی دلی مبارکباد کے ساتھ میں ہوں کامران خان اور ہمارا آج کا پروگرام وقف کیا گیا ہے کل کا ملتان کا انتخابی مقابلہ اور فیصلہ، جو کہ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر انتہائی اہم تبصرہ اور پاکستانیوں کے لیے ایک اہم پیغام ثابت ہوا. کل شب ملتان کی قومی اسمبلی کی نشست 151 کا آنے والا نتیجہ پاکستان میں سیاسی مبصرین کے لیے قدر حیرت کا باعث بنا، جب سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کی قومی اسمبلی کی خالی کردہ نشست، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سے نااہلی کے بعد خالی کی گئی تھی، اس نشست پر کانٹے کا مقابلہ ہوا اور وہ کانٹے کا مقابلہ سید یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے عبدالقادر گیلانی نے جیت لیا. عبدالقادر گیلانی اپنے والد کی نشست پر انتخاب لڑنے کے لیے سامنے آئے تھے. خود عبدالقادر گیلانی پر اور ان کے والد سید یوسف رضا گیلانی پر الزامات رہے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ 4.5 سال کی کارکردگی کے حوالے سے کل کا یہ انتخابی مقابلہ اور اس کا فیصلہ انتہائی اہم تھا. یہ اس لیے انتہائی اہم ثابت ہوا کہ گو کہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں نے اس انتخابی مارکے میں حصہ نہیں لیا، لیکن عبدالقادر گیلانی کے مقابلے میں شوکت حیات بوسن، جو کہ اس علاقے سے عمومی طور پر اور پچھلے 6 الیکشن میں جن کا خاندان یوسف رضا گیلانی کے مقابلے میں سامنے رہا ہے، اس کو حزب اختلاف کی جماعتوں کی درپردہ حمایت حاصل ہوئی. اور اگر وہ حمایت نہیں بھی تھی تو جتنا بھی حکومت مخالف ووٹ تھا وہ شوکت حیات بوسن کو پڑا، لیکن اس کے باوجود شوکت حیات بوسن یہ مقابلہ ہار گئے اور سید عبدالقادر گیلانی اس نشست سے کامیاب قرار پائے. سید یوسف رضا گیلانی کے لیے حالیہ مہینوں میں یہ سب سے اطمینان بخش خبر تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے لیے انتخابات سے قبل بھی یہ خبر ایک انتہائی ہمت افزا خبر ضرور قرار دی جا سکتی ہے. نتائج گو کہ اس طرح کے نہیں تھے جو سن 2008 کے انتخابات میں یوسف رضا گیلانی کے لیے تھے، بلکہ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے نے بمشکل یہ انتخاب جیتا، لیکن اس کے باوجود یہ انتخاب تو بہرحال انہوں نے جیتا ہے. اس حوالے سے یہ دیکھنا بہت ہے کہ نہ صرف یہ کہ کل کا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ نے جیتا، یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے نے جیتا. اس سے چند ماہ قبل جو ضمنی انتخاب، ایک اور ضمنی انتخاب ملتان میں ہوا تھا، وہ یوسف رضا گیلانی کے دوسرے صاحبزادے علی موسیٰ گیلانی نے جیتا تھا. اس سے پہلے بھی جنوبی پنجاب میں ایک اہم ضمنی انتخاب ہوا تھا جو مظفر گڑھ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جمشید دستی نے جیتا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے بہتر پوزیشن رہی ہے جنوبی پنجاب میں، لیکن پچھلے 4.5 سال کی کارکردگی، لوڈ شیڈنگ، مہنگائی، بے روزگاری اور کرپشن کے الزامات کے باوجود لگ نہیں رہا کہ اس سپورٹ میں اور پیپلز پارٹی کی اس حمایت میں جو جنوبی پنجاب میں موجود ہے کسی قسم کی کوئی بڑی دراڑ پڑی ہے. کل کے انتخابی نتائج جو سامنے آئے ہیں، جو اب حتمی اور سرکاری ہو چکے ہیں، اس کے مطابق اس حلقے میں رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد 3,07,000 تھی، جبکہ کل 1,27,000 ووٹ ڈالے گئے، جو کہ انتہائی اہم نمبر ہے. کسی بھی ضمنی انتخاب کے لیے لوگوں کا جوش و خروش تھا، گو کہ یہ 41% رہی لوگوں کی ووٹ ڈالنے کی تعداد. لیکن اہمیت کی بات یہ ہے کہ ضمنی انتخابات کے لحاظ سے یہ بہت ہی حیران کن فگر ہے جس نے کل ووٹ ڈالا. عبدالقادر گیلانی نے 64,340 ووٹ حاصل کیے، جبکہ شوکت حیات بوسن جو کہ آزاد امیدوار تھے، انہوں نے 60,761 ووٹ حاصل کیے. اس طرح عبدالقادر گیلانی 3,589 3,579 ووٹ سے یہ مقابلہ جیتے. سن 2008 سے مقابلہ کیا جائے تو یہ کوئی بہت حوصلہ افزا
کارکردگی نظر نہیں آتی، بلکہ شاید پیپلز پارٹی کے لیے لمحہ فکریہ ثابت ہو، لیکن 4.5 سال کی کارکردگی کے بعد انتخابات جیت لینا ہی ایک بڑی خبر ہے۔ 18 فروری 2008 کے انتخاب میں جب عبدالقادر گیلانی کے والد سید یوسف رضا گیلانی نے یہ انتخاب لڑا تھا تو جناب یوسف رضا گیلانی کو 77,664 ووٹ ملے تھے، جو کہ جبکہ ان کے جو سیکنڈ نمبر کے امیدوار تھے سکندر حیات بوسن، جن کا تعلق مسلم لیگ قاف سے تھا، انہیں 45,765 ووٹ ملے تھے۔ اس طرح جناب یوسف رضا گیلانی نے 31,899 ووٹ سے 2008 کا انتخاب جیتا تھا، اور اس لحاظ سے 3,500 ووٹوں سے عبدالقادر گیلانی کی کل کی کامیابی بہت زیادہ امپریسو نظر نہیں آتی، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ حالیہ الزامات کے بعد اور حالیہ 4.5 سال کی حکومت کے بعد انتخاب جیت جانا ہی ایک بڑی اہم خبر ہے۔ اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی کے ایک اور صاحبزادے علی موسیٰ گیلانی نے ایک اور ضمنی انتخاب جیتا تھا، ملتان سے ہی تھا۔ 25 فروری 2012 کو NA148 ملتان میں جو الیکشن ہوا تھا، اور یہ وہ نشست تھی جو شاہ محمود قریشی نے خالی کی تھی جب وہ تحریک انصاف میں شامل ہو گئے تھے، اور علی موسیٰ گیلانی نے یہ انتخاب لڑا اور شاہ محمود قریشی کی اس نشست کو جیتا، 93,106 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ملک عبدالغفار ڈوگر، جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا، انہوں نے 42,819 ووٹ حاصل کیے۔ اس طرح تقریباً 50,000 ووٹ سے یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے علی موسیٰ گیلانی نے 25 فروری کو ملتان کا یہ ضمنی انتخاب جیتا تھا۔ 18 فروری کو اسی نشست میں شاہ محمود قریشی نے یعنی کہ سن 2008 میں 83,184 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ رائے منصب علی جو کہ پاکستان مسلم لیگ قاف سے تھے، انہوں نے 39,796 ووٹ حاصل کیے تھے۔ اس طرح سے 2008 میں شاہ محمود قریشی نے یہ نشست 43,388 ووٹ سے جیتی تھی، جبکہ علی موسیٰ گیلانی نے یہ خالی کردہ نشست 50,000 ووٹ سے جیتی اسی سال 25 فروری میں۔ اور NA178 مظفر گڑھ جنوبی پنجاب کا ایک اور حلقہ ہے بہت اہم، جس میں ضمنی انتخاب ہوا تھا 15 مئی 2010 کو، گو کہ وہ 2 سال پرانی بات ہے، لیکن جمشید دستی، جن پر جعلی ڈگری کا الزام تھا، ان کی نشست خالی ہوئی تھی، انہوں نے یہ ضمنی انتخاب بھی جیتا تھا 97,946 ووٹ لے کے۔ 2008 میں بھی یہ نشست جمشید دستی نے ہی جیتی تھی۔ مختصر یہ کہ جنوبی پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن خراب ہوتی نظر نہیں آتی۔ 4.5 سال کی کارکردگی کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن سن 2008 اور سن 2000 اس سے پہلے کے جو انتخابات میں رہی ہے وہ بہتر نظر آتی ہے۔ دوسری جانب یہ پیغام ہے تحریک انصاف کے لیے بھی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بھی، بلکہ تمام ان قوتوں کے لیے جو حکومت مخالف یا حزب اختلاف کی قوتیں سمجھی جاتی ہیں۔ جنوبی پنجاب کے لوگ کیا لوڈ شیڈنگ سے، مہنگائی سے، بے روزگاری سے تنگ نہیں آ گئے ہیں؟ یہ سوال وہ ہے جس کا جواب ڈھونڈنا ہوگا، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آئندہ انتخابی مارکے کے لیے، قومی انتخابات کے لیے حزب اختلاف کی جماعتیں تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کیا کرتی ہیں، اور کیا انجام ہوگا اس انتخاب کا جس میں تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں گے، مد مقابل کھڑے ہوں گے، اور اس کا نتیجہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کیا نکلے گا؟ یہ وہ سوال ہے اور وہ جس کا جواب دے گا آئندہ انتخابات کا نتیجہ۔ آج کے ملتان میں کیا صورتحال ہے کل کے انتخابی نتائج کے بعد، یہ جاننے کے لیے جاتے ہیں ملتان، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی جمشید رضوانی۔ جمشید رضوانی صاحب، کیا نتیجہ نکالا جا رہا ہے؟ 4.5 سال کا یہ حکومت کا دور اور یہ الزامات اور یہ تمام حکومت مخالف ووٹ، ظاہر ہے کہ شوکت حیات بوسن کو پڑا، چاہے تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا ہو، چاہے مسلم لیگ نون سامنے نہ ہو، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی کا یہ کینڈیڈیٹ جیتا ہے، یوسف رضا گیلانی کا بیٹے جیتے ہیں، چاہے بہت چھوٹے مارجن سے جیتے ہوں، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے اس تمام بات کا؟ جی کامران صاحب، جو آپ نے حوالہ دیا اور جس سے آپ نے پورا پس منظر بیان کیا ہے جنوبی پنجاب میں اور پیپلز پارٹی کی انتخابی سیاست کا اور انتخابات میں نتائج کا، اور یہاں پہ پیچھے جو 2 الیکشنز ملتان ضلع میں ہوئے، ایک میں ان کے ضمنی انتخاب میں ان کے بھائی یوسف رضا گیلانی کے بھائی احمد مشتبہ گیلانی کامیاب ہوئے، پھر ان کے بیٹے علی موسیٰ گیلانی MNA بنے، لیکن ان دونوں وقت یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے۔ یہ الیکشن اس حوالے سے اہم تھا اور اس پر سب کی نظریں تھیں کہ اب یوسف رضا گیلانی نااہلی کیس کے بعد خود اس الیکشن میں نہیں تھے، اس عہدے سے ہٹ چکے تھے۔ عبدالقادر گیلانی پر ہر سکینڈل کے حوالے سے ابھی وہ کلیئر نہیں ہوئے پوری طرح۔ علی موسیٰ گیلانی کو جو ان کے دوسرے بیٹے ہیں انہیں ایفیڈینٹ کیس میں بھی ابھی عدالتوں کا سامنا ہے۔ تو اس صورتحال میں جو ایک گیلانی خاندان کے لیے نسبتاً
مشکل صورتحال تھی سیاسی طور پر بھی، انتخابی صورتحال میں، اس حالات میں یہ الیکشن میں ان کی کامیابی یقیناً گیلانی خاندان اسے ایک بڑی کامیابی سمجھ رہا ہوگا. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور چیز بڑی رزلٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ جیسے آپ نے بھی حوالہ دیا کہ 77,600 ووٹوں سے کم ہو کر وہ لیڈ 64,000 ووٹوں پر آ گئی ہے. دوسری طرف جب ہم بوسن خاندان کا اس انالیسس کریں تو ان کے جو 45,000 ووٹ تھے وہ بڑھ کر 60,000 ہو گئے ہیں. تو اس حوالے سے یقیناً جو ٹارگٹ تھا گیلانی خاندان کا اور عبدالقادر گیلانی کی جیت کے لیے جو رکھا گیا تھا وہ 90,000 سے 1,00,000 ووٹوں کے کاسٹ کرانے کا تھا، جو 64,000 تک ہوئے ہیں. تو یہ گیلانی جو فیملی ہے ان کے لیے یہ ایک انتخابی نتائج نسبتاً ایک مایوس کن ہے. اور ویسے کامیابی تو بڑی ہے، لیکن جو حلقے کے اعتبار سے جب وہ دیکھیں گے، حلقے کے انتخابی صورتحال کو دیکھیں گے تو یقیناً اس پر وہ فوکس کریں کہ ان کو کیا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ جمشید رضوانی ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ہم اپنے اس خصوصی پروگرام میں جائزہ لیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے، یہ ووٹ اسے کیوں ملا ہے، بدترین لوڈ شیڈنگ، مہنگائی اور بے روزگاری کے باوجود لوگ اسے کیوں ووٹ دے رہے ہیں، خاص طور پر جنوبی پنجاب کے حالیہ انتخابی نتائج اور کل کا چونکا دینے والا نتیجہ کیوں آیا ہے. اس کے بارے میں بات ہوگی پیپلز پارٹی کے ایک اہم رہنما سے، خاص طور پر جن کا جنوبی پنجاب کی زمینی سیاست سے گہرا تعلق ہے. ویلکم بیک. اندازہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا وہ انتخابی نتیجہ اور وہ سیاسی ماحول اور مقابلہ جو کل ملتان میں دیکھنے میں آیا، کیا اسی قسم کا کوئی ماحول ترتیب دیا جائے گا جب آئندہ انتخابات ہوں گے، اور حزب اختلاف کا اگر ووٹ تقسیم ہوتا ہے آئندہ انتخابات میں جیسا کہ ہوگا تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی موجودگی میں، کیا اس کا براہ راست فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا؟ اس کے باوجود کہ پچھلے 4.5 سال کے دوران جب 5 سال مکمل ہوں گے دیکھا جائے گا اس وقت کیا صورتحال ہے. لیکن ملک کو بدترین مہنگائی، بے روزگاری اور انتہائی خطرناک لوڈ شیڈنگ کا سامنا رہا ہے، کرپشن کے الزامات رہے ہیں، معیشت تباہ ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود کیا لوگ اب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو، اس کے رہنماؤں کو ووٹ دیں گے؟ اور اگر ووٹ دے رہے ہیں جیسا کہ حالیہ انتخابات میں ہم نے دیکھا، کل دیکھا اور اس سے پہلے جنوبی پنجاب میں ہونے والے مختلف انتخابی مارکوں میں دیکھا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں لوگ اب بھی پیپلز پارٹی کے لوگوں کو، رہنماؤں کو ووٹ دے رہے ہیں؟ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. پیپلز پارٹی کے انتہائی متحرک کارکن اور قومی اسمبلی کے رکن جنوبی پنجاب کے شہر مظفر گڑھ سے جمشید دستی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ضمنی انتخاب بھی جیتے تھے. بہت بہت شکریہ جمشید دستی صاحب. ذرا سمجھانے کی کوشش کیجئے کہ اس بدترین لوڈ شیڈنگ کے باوجود، مہنگائی کے باوجود، بے روزگاری کے باوجود، اتنی خراب اقتصادی صورتحال کے باوجود لوگ پیپلز پارٹی کو اور اس کے کینڈیڈیٹس کو کیوں ووٹ دے رہے ہیں جنوبی پنجاب میں، جیسا کہ کل کے ہم نے انتخابی مارکے میں دیکھا گو کہ بہت کلوز فائٹ تھی لیکن بہرحال عبدالقادر گیلانی وہ الیکشن جیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بات کلیئر کر دوں کہ یہاں کے جو عوام ہیں وہ اس چیز کو واضح سمجھتے ہیں کہ جو پارٹی ہم غریب کے لیے، مزدور کے لیے، کسان کے لیے، شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر محترمہ میر نذیر بھٹو، پھر صدر پاکستان آصف علی زرداری، یا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان یا سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی، جن لوگوں نے خون دیا، جیلیں کاٹی، کوڑے کھائے اس جمہوریت کے لیے، اس ملک کے لیے، وہ ہمیں جان بوجھ کے بھوکا پیاسا نہیں رکھا ہوا. وجہ یہ کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ بہت بڑے مسائل اور بحران میں پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ حالات ملے، یہ ملک ملا، خون میں، دہشت گردی میں. اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کا سلسلہ چلتا رہے. اگر جمہوریت کا سلسلہ چلتا رہے گا تو بہتری ہے گی. اگر ہم پیپلز پارٹی کو سپورٹ نہ کریں تو پھر کوئی آمرانہ قوت آئے گی یا کوئی آمریت کی پیداوار ایسی جماعت آئے گی جو پھر مسائل پیدا کرے گی. تو اسی وجہ سے پیپلز پارٹی پہ عوام کی جو ہے نا، غریب کی، مزدور کی، کسان کی امیدیں ہیں اور وہ یقین کر رہے ہیں، وہ اس لیے بار بار ووٹ رہے ہیں کہ تاکہ مزید اس پہ بہتری ہے. یہ تو خیر ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ ووٹ دے رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس کی وجہ رہی ہوگی. لیکن یہ بتائیں کہ آئندہ انتخابات میں جب تحریک انصاف بھی ہوگی، پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار بھی ہوں گے، کیا یہ سب سے بڑا فائدہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کو نیکسٹ الیکشنز میں، آنے والے انتخابات میں؟ دیکھو میں واضح کروں، پیپلز پارٹی کا ایک اپنا ووٹ بینک ہے، پیپلز پارٹی کا ایک اپنا منشور ہے، پیپلز پارٹی کا ایک سسٹم ہے. ہم اس طرف کبھی بھی نہیں جائیں گے. اب دیکھو وہ اکٹھے ہو کے بھی ان لوگوں نے اتنی بڑے سیریس پراپاگنڈے کے باوجود ان کو تاریخی شکست ہوئی. ذوالفقار کھوسہ بیٹھا رہا، پٹواری، پولیس،
اساتذہ اور پھر جو محکمہ ہیلتھ کے لیڈی ہیلتھ ورکر، ان کے لیے پوری کوشش کی میاں شہباز شریف اس کو مانیٹر کرتا رہا اور ان پہ ووٹ بھی دلوائے گا، اور صوبائی حکومت کا کیونکہ سارا نظام لا اینڈ آرڈر کا انہی کا تھا، کنٹرول انہی کا تھا، اس کے باوجود بھی ماشاءاللہ پیپلز پارٹی نے ان سیریس حالات میں اور واضح کامیابی حاصل کی ہے۔ ہمیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک الحمدللہ موجود ہے، ہم اس کبھی سوچے نہ کیا کہ وہ کون ہوگا اور یہ کوئی کدھر کھڑا ہوگا، اور سب جو یہ فصلی بٹیرے جو فصلی لیڈر آئے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے انہیں مسترد کر دیا ہے، اور وہ جو باتیں اس لیے وہ ضمنی الیکشن سے فرار ہوئے ہیں کہ اگلے الیکشن کا کچھ ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے چکر ہے، مگر اگلا الیکشن جو انشاءاللہ قومی الیکشن ہے ان پہ واضح ان کو شکست نظر آ رہی ہے، اور کبھی بلا وجہ وہ اچھا دستگیر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام دے رہے ہیں ووٹ، جب عوام آپ سے ملتی ہے اور اب پہلی بار ہے کہ مدت پوری 5 سال پورے ہونے کو آ رہے ہیں، اور یہ اس قسم کی صورتحال ہے، ان کی روزمرہ کی زندگی پچھلے 5 سال میں کتنی بری طرح سے خراب ہوئی ہے، ان کے رہنے سہنے کی جو کوالٹی آف لائف تھی کتنی خراب ہوئی ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، اور جتنی مہنگائی بڑھی ہے، جتنی بے روزگاری بڑھی ہے، لوگوں کے لیے نئے روزگار نہیں ہے، تو لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں۔ آپ لوگوں سے کیا کہتے ہیں؟ ان 5 سال کے باوجود ان کی حالت خراب ہوئی ہے، لیکن وہ پھر بھی انہوں نے جنوبی پنجاب میں ملتان میں آپ کو ووٹ دے دیا، پچھلے 2-3 انتخابات میں یوسف رضا گیلانی کے خاندان کو ووٹ دیا، آپ نے ان کو کیا دیا؟ دیکھیں، عوام کو یہ پتا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو عدلیہ نے قتل کیا، جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے ان کے خلاف سازش شروع ہوتی ہے، ان کے پراپاگنڈا ہوتا ہے، پیپلز پارٹی جمہوری جماعت ہے، وہ تمام چیزوں کو آزادی دیتی ہے، انتقامی سیاست کو ہم ختم کرتے ہیں، لوگوں کو روزگار، جتنے سیاہ قوانین تھے ختم کیا، 18ویں آئینی ترمیم آئی، صبح کو پاورفل کیا، ہر طرح یہ بھی عوام ان چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر سازش کے تحت جو بھی پیپلز پارٹی کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے ان کے خلاف فیصلے آپ دیکھیں نا، جو بھی فیصلے پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں، مسلم لیگ نون کی جتنی اب ڈاکٹروں کی احتجاج ہو رہا، 400 مریض مارا گیا، تو ہیڈ توسب راج کی رپورٹ جسٹس منصور علی شاہ کی، اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا، باقی بھی صوبائی حکومت کی جتنی کرپشن تھی اس پہ کوئی نظر نہیں۔ اب عوام سمجھ چکے ہیں کہ ایک سازش ہے پیپلز پارٹی کو، ایک عوامی جماعت ہے، اس کو جان بوجھ کے چلنے نہیں دیا جاتا، یہی عدلیہ امریت کو سپورٹ کرتی ہے، پرویز مشرف جیسے لوگ آتے ہیں تو ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں سسٹم، تو اب عوام ان کے فراڈ میں عوام کو پتہ ہے، میں پھر وہی بات کو، عوام کو یہ یقین ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہمارے لیے خون دے رہی ہے، پھانسی کے پھندے پہ یہ لوگ لٹک رہے ہیں، تو ہمیں جان بوجھ کے یہ بھوکے پیاسا نہیں رکھ رہی ہے، اور ان پہ عوام کی ہمارے اوپر امید ہے، اس لیے عوام ہمارے ساتھ کھڑے اور ہم پہ اعتماد کر رہا ہے۔ آج میں کہتا ہوں تعصب سے اگر ہٹ کر دیکھیں تو پیپلز پارٹی کو کون سی جماعت نے کراس کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ جناب جمشید دستی، ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس 4.5 سالہ کارکردگی کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی ملتان کا حالیہ ضمنی انتخاب کیوں جیتی، اور جنوبی پنجاب میں حالیہ مہینوں میں ہونے والے ضمنی انتخابات کیوں جیت پائی ہے۔ کمنٹ سب رہے گا، اس کے بعد جائزہ لیں گے کیا پیغام دے گیا حالیہ انتخاب تحریک انصاف کو، پاکستان مسلم لیگ نون کو، حزب اختلاف کی دوسری قوتوں کو اندازہ لگائیں گے اور اس کا تجزیہ حاصل کریں گے خود تحریک انصاف سے اور پاکستان مسلم لیگ نون سے۔ چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے عبدالقادر گیلانی نے کل ملتان کا قومی اسمبلی کا ضمنی انتخاب جیت لیا، اس وقت جب حزب اختلاف تقسیم نہیں تھی، گو کہ حزب اختلاف کی جماعتیں براہ راست اس الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی تھی، لیکن مبصرین کہتے ہیں کہ تمام حکومت مخالف ووٹ عبدالقادر گیلانی کے مقابلے پہ موجود شوکت حیات بوسن کو ملا، اور اس کے باوجود شوکت حیات بوسن یہ انتخاب ہار گئے، چاہے وہ 4000 ووٹوں سے بھی ہارے ہوں۔ اس وقت کیا ہوگا جب حزب اختلاف کی جماعتیں آمنے سامنے ہوں گی، خاص طور پہ تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون، حزب مخالف کا ووٹ تقسیم ہوگا، اس کا کتنا فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا، اور ملتان کا انتخاب اگر صورتحال اسی طرح سے رہتی ہے تو کیا اس کا عکس آئندہ قومی انتخابات میں بھی نظر آئے گا، جہاں پہ تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کل کے انتخابی نتائج پر کیا تبصرہ ہے، کیا تجزیہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کا، یہ پوچھنے کے لیے ہمیں جوائن کریں گے، اس کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے صدر جناب جاوید ہاشمی، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے سینئر رہنما اور پنجاب کے وزیر قانون جناب رانا ثناء اللہ خان۔ بہت بہت شکریہ جناب جاوید ہاشمی، جناب رانا ثناء اللہ صاحب۔ جاوید ہاشمی، پہلے آپ ہمارے ساتھ مل کے عوام کو سمجھائیے کہ یہ ہوا کیا ہے کہ حزب اختلاف کا ووٹ بھی تقسیم نہیں ہوا
اس کے باوجود تمام حکومت مخالف ووٹ بوسن کو پڑا، مگر پھر بھی یوسف رضا گیلانی کا بیٹا یہ الیکشن جیت گیا ہے۔ تھوڑا سا جاوید ہاشمی صاحب، آپ ملتان کی سیاست میں دہائیوں سے، کئی دہائیوں سے، 30-40 سال سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، حصہ بھی لیتے ہیں، ذرا آپ سمجھائیے کل ہوا کیا ہے؟ دیکھیے، یہاں یہ جو حلقہ ہے مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ 2002 میں بھی نہیں تھا، 2008 میں بھی نہیں تھا، اس لیے یہ بنیادی طور پہ ان دو شخصیات کی جنگ رہی ہے، اور اب بھی مسلم لیگ نون نے کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا، تو اس لیے یہ کوئی حزب اختلاف کا اتحاد نہیں تھا۔ وہ جو شوکت بوسن ہے ان کو پارٹی کی کسی کی حمایت حاصل نہیں تھی۔ میں وہیں بیٹھا ہوں، مخدوم شاہ محمود وہاں پہ ہے، وہ پی ٹی آئی کے ہم ہیں، لیکن ہماری بھی بھرپور حمایت ان کو نہیں تھی، تو اس پورے الیکشن کو سمجھا ہی نہیں جا رہا۔ اس میں واضح طور پر ان کی انفرادی حیثیت تھی، اور اس کی صورت یہ بنی کہ یوسف زاہ صاحب کو 75,000 ووٹ ملے تھے، اور اب ان کے بیٹے کو 65,000، اور جہاں سکندر بوسن صاحب کو 40,000 ملے تھے، ان کو 60,000۔ تو اس طریقے سے یہ ان کی جو لوگوں کی رائے ہے وہ یوسف زاہ صاحب کے حق میں نہیں تھی، رائے چینج ہو چکی ہے۔ شوکت طیار بوسن کبھی MNA کا الیکشن نہیں لڑے، اس کے باوجود ان کو لوگوں نے زیادہ ووٹ دے دیے۔ ٹھیک ہے جاوید ہاشمی صاحب، میری سمجھ میں آیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ملتان کی یہ نشست دراصل ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی نشست رہی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی کبھی بھی یہ نشست نہیں رہی ہے، اور تحریک انصاف میں حصہ نہیں لیا۔ لیکن ثناء اللہ صاحب، آپ بتائیے کہ اتنی خراب پرفارمنس کے باوجود، یوسف رضا گیلانی پہ یہ تمام الزامات کے باوجود، عبدالقادر گیلانی پہ تمام الزامات کے باوجود، تمام حکومت مخالف ووٹ، ظاہر ہے کہ جس نے ووٹ دیا ہے اچھے خاصے ووٹ بھی پڑے ہیں، شوکت حیات بوسن کو گیا ہوگا، کیسے جیت گیا عبدالقادر گیلانی یہ انتخاب؟ یوسف رضا گیلانی کے خاندان نے یہ الیکشن پھر کیسے جیت لیا؟ دیکھیں، اس سلسلے میں ایک بات جو پیشے رکھنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں کوئی 10 سے 15% ایسے حلقے ہیں کہ جہاں پہ جو لوکل گروپنگ ہے وہ بڑی روایتی ہے، اور وہ ایک اپنا رول پلے کرتی ہے ہار جیت میں پارٹی ایفیشن کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ حلقہ جو ہے یہ بھی ان حلقوں میں سے ایک ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ ہمیشہ سے گیلانی اور بوسن گروپس کے درمیان جو ہے وہ الیکشن ہوتا ہے۔ جنرل الیکشن جو 2008 کا ہے وہ بھی ان کے درمیان ہوا، اور اس کے بعد اب بھی الیکشن جو ہے وہ ان کے درمیان ہوا۔ اس میں ہماری جو پوزیشن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جو ہماری لوکل لیڈرشپ تھی ان کا یہ کنسنسس تھا کہ ہمیں اس الیکشن میں جو ہے وہ حصہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ الیکشن جو ہے وہ نہ صرف ایک یعنی بہت بڑا ایکسپینڈیچر ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک جان توڑ آپ کو مشقت اور محنت کرنی پڑتی ہے، اور کوئی بھی تیار نہیں تھا کہ ایک مہینے 1.5 مہینے کے لیے جو ہے وہ ہم جو ہے یہ خام خواہ سے یہ حاصل کریں۔ تو اس لیے ہماری جماعت نے تو اس میں جو ہے وہ بالکل حصہ نہیں لیا۔ ٹھیک ہے رانا ثناء اللہ صاحب، جاوید ہاشمی صاحب تھوڑا اب ملتان سے ہٹیے، یہ بتائیے کہ جب قومی انتخاب ہوں گے تو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی بھی ہوگی اور تحریک انصاف بھی ہوگی، پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہوگی، اور جو حکومت مخالف ووٹ ہے اس کے لیے تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کی آپس میں جد و جہد ہوگی۔ کیا اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کے امیدوار کو نہیں ہوگا، اور کیا پیپلز پارٹی کو اس کی وجہ سے ایک فیصلہ کن انیشیٹو یا فیصلہ کن ایج نہیں حاصل ہو سکتی آئندہ انتخابات کی صورت میں؟ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ قطعاً فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ پیپلز پارٹی تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ یوسف زاہ کا یہ صدیوں سے آبائی حلقہ تھا، لوگ ووٹ دے دیتے ہیں،
پیپل پارٹی پنجاب کے اندر اپنی حیثیت کھو چکی ہے. مسلم لیگ نون کا اتفاق سے ملتان کی اس تحصیل میں کوئی امیدوار پچھلے انتخابات میں رہا ہی نہیں ہے. رانا ثناءاللہ صاحب، کیا جب مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف ایک سامنے کھڑی ہوگی اور جو گورنمنٹ اینٹی گورنمنٹ ووٹ ہے وہ ان دونوں پارٹیوں میں بڑھ جائے گا، پیپلز پارٹی آئندہ انتخابات میں اس کو فائدہ نہیں ہوگا؟ آپ کیا اندازہ لگا رہے ہیں؟ جیسا کہ کل ہم نے ملتان میں دیکھا، یہاں تو تقسیم بھی نہیں ہوا ووٹ، پھر بھی پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ جیت گیا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یعنی لوکل جو دھڑے بندی ہوتی ہے، پارٹی کارکن جو ہے وہ تو پارٹی لائن اور ڈائریکشن کے پابند ہوتے ہیں، لیکن ووٹر جو ہے وہ تو پابند نہیں ہوتے. لوکلی طور پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض جگہ پہ ایک پارٹی کے ووٹر جو ہیں وہ دوسری پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ بہتر سمجھتے ہوئے اس کا جو ہے وہ ساتھ دے دیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا یا مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ آپس میں کسی قسم کا کوئی اتحاد ہو یا پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ اس سے کوئی فائدہ پہنچے، کیونکہ ضمنی الیکشن کی جو صورتحال ہے آپ اس کو جو ہے وہ جنرل الیکشن کے اوپر جو ہے اس کو نہیں لے جا سکتے، کیونکہ ضمنی الیکشن جو ہے وہ بالکل اس کی کیمسٹری اور ہے اور جنرل الیکشن جس کے حالات بالکل مختلف ہوتے ہیں. یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. جاوید ہاشمی صاحب، آپ بتائیے گا، ضمنی انتخاب ہو یا کچھ ہو، ووٹر نے جا کے اپنی مرضی کو اپلائی کرنا ہوتا ہے. حالیہ ضمنی انتخابات میں خاص طور پہ جو ملتان میں ہوئے، کیا وجہ ہے، کیوں دیا لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ؟ ٹھیک ہے، یہ جنوبی پنجاب کے چاہے 2 نشستوں 3 نشستوں، کیوں؟ یہ تو ایک حیران کن بات ہے کہ اس پرفارمنس کے باوجود یہ ووٹ مل گئے، اور چاہے جتنے ووٹوں سے جیتا ہو کینڈیڈیٹ جیت گیا. آپ کے خیال میں کیوں اب بھی پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑا ہے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو تحریک انصاف ہے وہ اصولوں کی بنیاد پر میدان میں نہیں تھی. ان کا کینڈیڈیٹ ہمارا سکندر بوسن وہ میدان میں نہیں تھا. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ 60,000 ووٹ لے لینا ایک تو یہ ان رویوں کو بتا رہا ہے کہ لوگ پیپل پارٹی پر عدم اعتماد کر رہے ہیں. لیکن ہماری مجبوری تھی، ہمیں اندازہ تھا کہ ہم نہ لڑے تو شاید یہاں سے یہ عبدالقادر جیلانی جیت جائیں. ہم نے ڈسکس بھی کیا، لیکن ہماری پارٹی کا ایک موقف تھا، کسی صورت میں ہم نے الیکشن نہیں لڑنا. ٹھیک ہے، رانا ثناءاللہ صاحب آپ بتائیے گا، کیوں ووٹ پڑا پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو؟ سب چیز، یہ سارا بیک گراؤنڈ سب کے سامنے ہے، پھر بھی لوگوں نے ووٹ دیا، آخر کیوں؟ جنوبی پنجاب میں جو یوسف رضا گیلانی صاحب نے ڈوبتے ڈوبتے یہ نعرہ لگایا تھا، اور شاید ان کا یہ خیال تھا کہ باقی پنجاب سے تو پیپلز پارٹی فارغ ہو گئی ہے، تو یہاں پہ ہم لوگوں کو لسانیت اور علاقیت میں مبتلا کر کے جو ہے وہ ووٹ حاصل کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی. لیکن اب آپ جنوبی پنجاب میں جو انہوں نے سرائکی صوبے کا نعرہ لگایا تھا وہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. ڈیرہ غازی خان میں بالکل لوکل گروپنگ اور لوکل دھڑے بندی ہے، کھوسے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ لغاری ہیں، دوسرے قبائل ہیں، اور ان سیٹوں کی جس طرح سے تقسیم ہوتی ہے ہر الیکشن میں وہ بالکل آپ کے سامنے ہے. ملتان میں جو ہے وہ بعض سیٹوں پہ جو ہے وہ تھوڑا بہت یعنی سرائکی اثر ہے، لیکن پورے ملتان ڈویژن میں جب آپ پورے اضلاع کو آپ لیا میں دیکھیں کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے. مظفر گڑھ میں تو وہاں پہ کوئی اس قسم کی وہ اوور ویلمنگ جو ہے وہ لوگوں کی فیلنگ نہیں ہے. بہت شکریہ جناب رانا ثناءاللہ صاحب. پاکستان مسلم لیگ نون تحریک انصاف کل کی اس انتخابی حیران کن نتیجے پہ کیا کہتے ہیں یہ آپ نے سنا. خبر سا بریک اور اس کے بعد جائزہ لیں گے کیا واقعی یہ انتخابی یہ ایک ٹرینڈ بن رہا ہے، لوگوں کا رجحان بن رہا ہے، آئندہ انتخاب پہ انفلوئنس ہوگا. اس کا جائزہ لیتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. صرف 150 روپے میں ملتان کے ضمنی انتخابات. اس سے پہلے جو ملتان میں جنوبی پنجاب میں انتخابات ہوئے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کو کامیابی حاصل ہوئی. کیا واقعی یہ ایک رجحان ہے یا یہ صرف محدود رہے گا ملتان کی حد تک؟ اور کیا زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس حلقے میں بھی جہاں سے کل عبدالقادر گیلانی الیکشن جیتے، دراصل پاکستان پیپلز پارٹی نے تقریباً 30,000 ووٹ لوز کیے ہیں.
ان تمام حالات پر جائزہ لینے کے لیے اور تجزیے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر رسول بخش رئیس، جو کہ استاد بھی ہیں سیاسیات کے اور تجزیہ کار بھی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. فرمائیے گا، اس تجزیے کا تجزیہ کریں کہ تمام اینٹی گورنمنٹ ووٹ ایک جگہ اکٹھا ہو گیا اور تقسیم بھی نہیں ہوا، اس کے باوجود پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ اور یوسف رضا گیلانی کا الزامات سے آلودہ بیٹا جو ہے وہ انتخاب جیت گیا، چاہے 4000 ووٹ سے جیتا ہو. اس تجزیے کا تجزیہ کیجیے. بنیادی بات کامران خان یہ ہے کہ پاکستان کی کانسٹیچوئنسی کی سیاست کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں، جس میں کہ برادریاں ہیں، مختلف قومیں ہیں، قبائل ہیں، اور پھر دھڑے بندی ہے جو لوگ ایک سوشل نیٹ ورکنگ کی بنیاد پہ کرتے رہتے ہیں. پارٹی کے لیبلز میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی الیکٹورل پالیٹکس میں اہم ہے، بہت اہم ہے. اس کے بغیر جیتنا ناممکن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خاندانوں کا جو اپنا روایتی اثر رسوخ ہے وہ بہت کام دکھاتا ہے. یہ کانسٹیچوئنسی کافی عرصے سے گیلانیوں کے پاس رہی ہے، اور لیکن اگر کل کے انتخاب کو دیکھیں تو انہوں نے تقریباً 22,000 ووٹ لوز کیا ہے، اور ایک ایسا امیدوار جو پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہا ہے اس نے 60,000 ووٹ لیا ہے. لیکن اس کے ساتھ دو باتیں سامنے آتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بالکل نیچے چلی گئی ہے اور اس کے اوپر آنے کی اب کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی جو بنیادی کور کانسٹیچوئنسی ہے سارے پاکستان کے علاقوں میں موجود ہے. لیکن پھر جو چیز اثر ڈالے گی وہ یہ ہے کہ کیا 3 وے کانٹیسٹ ہوتے ہیں کہ مسلم لیگ نون، تحریک انصاف خصوصاً پنجاب کے اندر، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار. اگر یہ 3 طریقے سے ہوتے ہیں تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑی آسانی ہوگی انتخابات جیتنے میں. تو یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ آئندہ انتخاب میں تو ایسا نہیں ہوگا جیسا کل ملتان میں ہوا. آئندہ انتخاب میں تو پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کے ہاتھ ایک دوسرے کی گردنوں پر ہوں گے. کانٹے کا مقابلہ ہو رہا ہوگا اینٹی گورنمنٹ ووٹ کے درمیان، اور یہ جو پیپلز پارٹی کا ووٹ اپنی جگہ ہے کہ تو آئندہ انتخابی نتائج پہ یہ جو لڑائی ہے ان دونوں کی آپس کی وہ کتنی اثر انداز ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ڈٹرمن کرے گی الیکشنز کے آؤٹ کم کو پنجاب کے اندر. میری جب بات ہوتی ہے تحریک انصاف کے لوگوں سے یا مسلم لیگ نون کے لوگوں سے تو وہ اتنا زوم میں نظر آتے ہیں اور ان کو اتنا فخر ہے کہ تحریک انصاف کوئی بات نہیں مسلم لیگ نون کے لیے، ہم بالکل ان کی ہمیں ضرورت نہیں. تحریک انصاف والے کہتے ہیں جی کچھ ہو جائے، ہم نے انتخاب بالکل علیحدہ سے لڑنا ہے، کسی کے ساتھ کوئی انتخابی الائنس نہیں کرنا. اور جو خصوصاً وہ جماعتیں جو اسمبلی کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، اگر ان کی یہی سیاست رہی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جس طرح سے میں نے کہا کہ کور کانسٹیچوئنسی موجود ہے، لیکن اگر ان کے امیدوار وہ ہیں جن کا ذاتی اثر رسوخ ہے، ان کی سوشل نیٹ ورکنگ ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ 3 وے کنٹیسٹ میں. تو ڈاکٹر صاحب یہ چیزیں کاؤنٹ نہیں کرتی کہ 4 سال حکومتی پرفارمنس کیا رہی ہے اور ملک کے حالات کیا رہے ہیں، جو ووٹر ہے اس کی زندگی پہ کتنا اس کا تباہ کن اثر ہوا ہے، اس کے باوجود وہ ووٹ ڈال دے گا، یہ تھوڑا سا سمجھائیے. دیکھیں یہ جو ہم تجزیہ کرتے ہیں نا پاکستانی سیاست کا ایک قومی سطح کے اوپر کہ قومی معیشت کا یہ حال ہے، گورننس کا یہ حال ہے، سلامتی کا یہ حال ہے، بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے، فاٹا میں یہ ہو رہا ہے، کراچی میں یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ سارا جو ہم رونا روتے رہتے ہیں، اگر ہم اسی بات کو نیچے کی سطح پہ لے جائیں کہ ملتان کا یا باول نگر کا یا ڈیرہ غازی خان کا کوئی عام حلقہ، وہاں پہ مقامی لوگوں سے بات کریں تو ان کی سیاست شروع ہوتی ہے جو بااثر خاندان ہیں ان سے اور وہیں پہ ختم ہوتی ہے. جو لوکل برادری کے اثرات ہیں یا ان کی اپنی نیٹ ورکنگ ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ ان کا الیکٹورل بیہیویئر کیا ہے. بہت بہت شکریہ جناب پروفیسر ڈاکٹر رسول بخش رئیس ہمیں تجزیہ دے رہے تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ہم پوچھیں گے پاکستان کے جہاں دیدہ انتہائی تجربہ کار سیاستدان سے کہ کل کے انتخاب سے ملتان کے اس الیکشن سے کیا نتیجہ نکالیں. جناب شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. آئندہ قومی انتخابات سے صرف چند ماہ قبل ہونے والا کل کا ملتان کا ضمنی انتخاب، کیا پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کیا ہے اور اس میں عوام کس جانب بڑھ رہے ہیں، اس کی جانب کوئی پیغام ہے؟ آئندہ انتخابات کے جانچنے کے لیے، اس کا درجہ حرارت جانچنے کے لیے
کون سی پارٹی کیا کرے گی، کیا اس کے لیے یہ ایک اچھی تصویر، اچھی مثال ہے، یہ پوچھتے ہیں اور اس کا تجزیہ حاصل کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے پاکستان کے انتہائی سینئر سیاستدان عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد سے۔ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب۔ کیا ہے یہ جو ہم نے کل ملتان میں دیکھا، کیا یہ اس کی چھوٹی تصویر ہے جو میں آئندہ انتخابات میں دیکھنے میں آ رہی ہے، یا ہم دیکھیں گے آئندہ چند ماہ کے اندر قومی انتخاب میں، یا اس سے ہمیں کوئی زیادہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے؟ یہ جو کل ملتان میں NA-151 کا الیکشن ہوا ہے، یہ نتائج پاکستان کے ایسے نہیں ہوں گے۔ یہ ایک گدیوں کی اور ایک رورل ایریا ہے، اور اس میں جو تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں کوئی سیاسی اصولی سیاست نہیں ہوتی ان علاقوں میں۔ یہی گیلانی صاحب تھے جو ضیاء الحق کے بھی وزیر ریلوے تھے، اور یہی گیلانی صاحب ہیں جو پرائم منسٹر تھے پیپلز پارٹی کے بھی، اور ان کے بیٹے جو ہے 2 سیریس کیسوں میں ہیں۔ الٹیمیٹلی موسیٰ گیلانی اور قادر گیلانی کی جگہ جو ہے وہ جیل ہی ہے۔ لیکن اس کے لیے جو آج کے نتائج ہیں ملتان کے، اس کو یہ کہنا کہ سارے ملک کے یہ نتائج ہوں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اور لوگ جو ہیں وہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ ایک بہتر فیصلہ دیں گے اگر الیکشن ہوئے تو۔ وہ پاکستانی جو کہ تبدیلی کا خواہش ہے، جو سیاستدانوں سے تنگ آ چکا ہے، وہ تبدیلی والا ووٹر جس کو عمران خان کا ووٹر ہم کہہ سکتے ہیں، وہ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے کہ تحریک انصاف نے اس کا بوائیکاٹ کیا، لیکن اس ووٹر کی سوچ تو اس نتیجے میں کہیں عیاں ہوتی یا کہیں ریفلیکٹ ہوتی۔ دیکھیں، عمران خان کا ووٹر جو ہے پنجاب میں اب موجود ہے۔ یہ کہنا کہ عمران خان صاحب کا ووٹر نہیں ہے، ایک ووٹر موجود ہے، لیکن خان صاحب نے کیونکہ اس الیکشن میں بائیکاٹ کیا اور انہوں نے حصہ نہیں لیا، اگر ان کے بھائی اس جگہ بوسن کے بھائی حقیقی جو یہاں الیکشن لڑتے ہیں وہ لڑتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن اور کانٹے دار ہوتا، اور میجر لیڈرشپ جا کے ایڈریس کرتی۔ میجر لیڈرشپ نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، اور لو پروفائل پر دولت جو ہے وہ جمہوریت کا اب جھومر بن چکی ہے۔ جتنا کوئی گڑ دولت کا ڈالے گا اتنا میٹھا حاصل کر سکے گا۔ پاکستان میں اب الیکشن جو ہے ایک دولت کی چمک کا بھی نام ہے، اور جتنی چمک لوگ ماریں گے دولت کی اس کا بھی اثر ہوتا ہے، لیکن میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ عمران خان کا ووٹر نہیں ہے۔ یہ کتنا ہے یہ الیکشن بتائے۔ لیکن شیخ صاحب، جب آئندہ انتخاب ہوگا، جب اکھاڑے میں پاکستان مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے، پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو اسی کانسٹیٹوئنسی میں جتنی بھی کانسٹیٹوئنسیز ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا، لوگ بڑے سمجھدار ہیں اور حلقہ وائز وہ فیصلہ کریں گے، اور حلقہ بہ حلقہ یہ الیکشن کی ایک جنگ ہوگی، اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ آپس میں ان کی سیاسی جنگ سے ووٹیں تقسیم ہوں گی تو پیپلز پارٹی اس کا فائدہ اٹھائے گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اگر خود الیکشن نہ لڑے اور کسی ایک پلڑے کا ساتھ دے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اور صورتحال ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ جناب شیخ رشید احمد۔ ہمارے خصوصی پروگرام کا نچوڑ یہ ہے کہ ملتان کے انتخابات سے کوئی نتیجہ نکالنا کہ آئندہ انتخابات بھی یہ ہوں گے قبل از وقت ہوگا۔ ملتان کا انتخابی نتیجہ دراصل ٹپیکل جو خاندانی اور علاقائی سیاست ہوتی ہے اس کا نتیجہ ہے۔ دراصل یہ مورسی نشست ہے تقریباً گیلانی خاندان کی، اور اس کا نتیجہ سامنے آیا، گو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس نتیجے کی صورت میں تقریباً 25,000 ووٹ لوز کرنے پڑے ہیں ملتان میں۔ یہ ایک جھلک سامنے آئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے، پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔